وزیرآباد کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وزیر آباد کے شیروں، آج میں صرف طلعت شوکت منظور چیمہ کو مبارکباد دینے ان کے گھر نہیں آئی، آج میں وزیر آباد کے بہادر عوام اور شیروں کو ووٹ کی عزت ان کے منہ سے چھین کے لانے پہ مبارکباد اور شاباش دینے آئے۔ سودرا زندہ باد، سودرا کا پتہ ہے مجھے، جب میں سودرا گئی تھی جلسے کے بعد تو جس طرح سودرا نے مجھے ویلکم کیا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا سودرا سے بہت بڑی لیڈ آ رہی ہے۔ میں وزیر آباد کو یہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ دھونس اور دھاندلی اور جبر اور بدترین دھاندلی کے باوجود وزیر آباد نے نہ صرف نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کو عزت دی، بلکہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ بھی لڑی۔ اور جب وہ وزیر آباد کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر تھیلے چرا کر بھاگ رہے تھے تو وزیر آباد کے شیروں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور نہ صرف عطا بھائی تو ماشاءاللہ وزیر آباد الیکشن کا ہیرو ہے، بے شک بے شک، عطا زندہ باد، عطا زندہ باد۔ لیکن جو بھی وزیر آباد کی الیکشن ٹیم کا پی ایم ایل این کی طرف سے جو بھی ذمہ دار تھا، اس ٹیم کا رکن تھا، میں فردن نام نہیں لے رہی، لیکن میں ہر ایک کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد نواز شریف کو آپ سب پر فخر ہے۔ اور میں وزیر آباد کو اور ڈکہ کے عوام کو اور نوشہرہ کے عوام کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آٹا چوروں، ووٹ چوروں، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو، چینی چوروں کو آپ نے ان کا مقبرہ بنا کر یہیں پر دفن کیا ہے انہیں۔ یہ الیکشن نہیں تھا، وزیر آباد والوں ابھی مل کے نعرے لگائیں گے، بڑے نعرے لگانے ہیں، وہ نعرہ پتہ ہے نا، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، ابھی لگائیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر صوبے سے پے در پے شکست عمران خان کا جب مقدر بنی تو اس نے اپنی ڈوبتی ہوئی عزت اور سختی بچانے کے لیے اس نے ڈکہ کی سیٹ پر ڈاکہ ڈالا، لیکن میں ڈکہ کی بہادر عوام کا اور وزیر آباد کی بہادر عوام کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ووٹ پر ڈاکہ ناکام بنایا، شاباش زندہ باد۔ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آٹا چوروں، بجلی چوروں، چینی چوروں، گیس چوروں کے اور ووٹ چوروں کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے آیا۔ اور دیکھو، سندھ میں الیکشن ہوا، بری طرح ہارے،
بلوچستان میں الیکشن ہوا، بری طرح ہارے، اور نوشہرہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیر نے اور نواز شریف نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا۔ جس نواز شریف کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، وہ لندن میں بیٹھا ہے لیکن ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار رہا ہے۔ دیکھو، سندھ میں الیکشن ہوا، ہار گئے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا، ہار گئے۔ بلوچستان میں الیکشن ہوا، ہار گئے۔ لیکن ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کہاں ہوئی؟ پنجاب میں۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، لیکن کیا تم نے پنجاب کو اتنا لاوارث سمجھ لیا تھا کہ تم پنجاب پر ڈاکہ ڈالو گے اور پنجاب تمہارا منہ دیکھتا رہے گا؟ نہیں، پنجاب نے نہ صرف اپنے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا، پنجاب نے ووٹ چور پکڑ لیے۔ پنجاب نے کہا، ٹھہرو، پنجابیوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے آئے ہو؟ پنجابی جب جاگ جاتے ہیں تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور پنجاب نے خصوصاً دسکا کے عوام نے اور وزیر آباد کے عوام نے نہ صرف اپنی بے عزتی اور ووٹ پر ڈاکے کا بدلہ لیا، بلکہ 2018 کے جعلی الیکشن کا پول بھی کھول دیا پورے پاکستان کے سامنے۔ ایک منٹ، مریم کے پاپا آئیں گے کیا بول رہے ہیں؟ روزگار لائیں گے۔ اچھا، ایک منٹ، مریم کے پاپا روزگار تو انشاءاللہ بعد میں لائیں گے، پہلے ان ووٹ چوروں کو رلائیں گے۔ اور دیکھو، اوپر سے شرم بھی نہیں آتی ان کو، اتنی بری طرح ہارے ہیں ہر جگہ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا ووٹ بڑھ گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے سیانے بننے کی ضرورت نہیں، عوام جانتی ہے کہ کس طرح تم نے فائرنگ کر کے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا، کس طرح تم نے وزیر آباد اور دسکا میں پولنگ اسٹیشن پہ، جہاں ہر پولنگ اسٹیشن پہ شیر کے ووٹرز کی قطاریں لگی ہوئی تھی، کس طرح تم نے وہاں پر پولنگ بوتھ کے دروازے بند رکھے اور شیر کے ووٹرز کو گھنٹوں انتظار کرایا، پولنگ سلو ڈاؤن کی، لیکن پھر بھی جب شیر کے ووٹرز نے ڈرنے سے انکار کر دیا، جانے سے انکار کر دیا، تو ووٹوں کے تھیلے اٹھا کے بھاگتے بنے، اور جب تھیلے اٹھا کر بھاگتے بنے اور پکڑے گئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کر لیا۔ وزیر آباد والوں، 2018 کے الیکشن میں ووٹ چوری سنا تھا نا؟ بچہ چوری سنا تھا نا؟ لیکن عملہ چوری کبھی سنا تھا؟ تو 2018 میں بکسے چوری ہوئے، 2021 میں پولنگ اسٹیشن کا عملہ ہی چوری ہو گیا۔ بڑی ترقی کی تھی ہے بھائی، نیا پاکستان بنا نا، یہ نیا پاکستان بن نہیں رہا، پرانا پاکستان واپس آ رہا ہے۔ پاکستان جاگ چکا ہے، پنجاب جاگ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
पुराने पाकिस्तान को वापस ला के ही दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक मिनट अभी लगाते हैं नारे, अभी 1 मिनट। मुझे पता है बड़ा जोश और जज्बा है, मिलके नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। और देखो 20 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब कर दिया और 14 घंटे के बाद सुबह वो अमला बाजमात आरओ के ऑफिस में अचानक वारिद होता है। अचानक मुंह लटकाए हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि 14 घंटे तुम कहाँ रहे, तो कोई कहता है मेरी ऐनक टूट गई थी, कोई कहता है मैं रास्ता भूल गया था, कोई कहता है धुंध बड़ी थी, कोई कहता है गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, डस्का क्या चांद पे है कि आते आते 14 घंटे लग जाते हैं? और जिन पोलिंग स्टेशन पे एक मिनट जिन पोलिंग स्टेशन वालों की एंकें टूटी थी, जिन पोलिंग स्टेशन पे धुंध पड़ी थी, जिन पोलिंग स्टेशन वालों की गाड़ियां खराब हो गई थी, उन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आसमान पे पहुंच गया। अचानक आसमान पर चला गया। जहां पूरे हल्के में 30 से 35% वोट पड़ा, वहां अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशन पे 80% 85% वोट पड़ गया। तो बड़ी एडवांस जमात तहरीक इंसाफ पूरी रात लाइनों में लग के वोट डालते। और अब हम एक सेकेंड, और मैं बेटा 1 मिनट प्लीज 1 मिनट सुनो यार, सुनो। देखो फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्या फायदा? इशार खामोशी से सुनो सारे। और फिर मैं तलब शौकत मंजूर चीमा और नौशीन इफ्तिखार जो डक्का से जीती है मुस्लिम लीग नून की, मैं मुस्लिम लीग नून की इन शेरनियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। क्या शेर की तरह लड़ी है, शाबाश। और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान क्या है? अब एक साथ शेर तो है ना, लेकिन अब एक साथ छोटी सी शेरनी भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब शेरनियों की भी जमात है। शेरनियों ने भी कमाल करके दिखाया, शाबाश। पूरी की पूरी इंतजामिया को, पूरी की पूरी जाली हुकूमत को, पूरी एजेंसी को इन 2 शेरनियों ने दिन में तारे दिखा दिए। शाबाश नौशीन, शाबाश तलत, और शाबाश हर उस वोटर को, हर उस खातून को, हर उस बेटे को जिसने जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का मुकदमा लड़ा। और आज जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लेकर गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कह दी कि हमारे 20 अफसरान अगवा हो गए थे, और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे राब्ता करना चाह रहा था तो ना उनके फोन ऑन थे और ना ही उनका पता चला। भाई मुझे बताओ, क्या धुंध में फोन भी बंद हो जाते हैं? ये कौन सी साइंस ने तरक्की की है जिसमें धुंध में इंसान के फोन भी बंद हो जाते हैं? और अब जब मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं, हमें पूरे डक्का का दोबारा से रीपोलिंग यानी कि पूरे डक्के का इंतखाब हमें दोबारा चाहिए, तो इमरान खान बड़ा सियाना बन के कहता है चोरी जो की हुई है, चोरी तो की हुई है और रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, तो बड़ा सियाना बन के कहता है चलो कोई बात नहीं, 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करा लो। वो पता है ना, कैसे पता है ना कि जब आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हो, गांव में जब चोर भागता जाता है
چور پکڑا جاتا ہے، جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے اوہو اب تو میں پکڑا گیا، ایسا کرو یہ مال میں نے چوری کی ہے یہ واپس لے لو، مجھے سزا نہ دو۔ تو عمران خان جب چوری پکڑی گئی اور ننگے ہاتھوں پکڑی گئی تو کہتا ہے 20 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کرا لو لیکن مزید میں مجھے بے نقاب نہ کرو۔ تو کیا پاگل سمجھ رکھا ہے مسلم لیگ نون کو؟ دستا کے عوام کو اور وزیر آباد کے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ اب الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا، اور یہ بھی میں بتا دوں جس کو تم کہتے تھے نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کے ایک حلقے میں دستا اور وزیر آباد نہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا، آج بھی نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا رہے گا۔ اور نواز شریف کے ایک حلقے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وزیر آباد کے بھائیوں بہنوں بچوں دھیان سے سننا، نواز شریف کے ایک حلقے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسی، پورے دستا کی پنجاب کی انتظامیہ، پورے دستا کی پولیس فورس، پورا وزیر تحریک انصاف، ان کے وزیر، ان کے مشیر، انہوں نے پورا زور لگا دیا، الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت گیا۔ اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھو وزیر آباد کے لوگوں، وزیر آباد میں اور دسکا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی۔ اور ان سے ذرا پوچھو ان کو ووٹ کوئی کیوں دے گا؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ کیا چینی سستی ہو گئی ہے؟ کیا بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل آنے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی بھی کام اس حکومت کا ٹھیک ہے؟ تو پھر خود ہی بتاؤ، جب عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہی ہے تو ایسے میں کون ہے جو ان کو ووٹ دے گا؟ ان کو تو کے پی کے میں ان کی ہوم گراؤنڈ سے ان کو ووٹ نہیں ملا، لوگوں نے وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا۔ میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز۔ اور نواز شریف پہ جھوٹے الزام لگا کر، نواز شریف پر بہتان لگا کر فکس میچ کے ذریعے نواز شریف کو نہ صرف ملک کی سیاست سے بلکہ ملک کی سیاست سے اور ملک سے باہر رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک اور بات سن لو، فراڈ شیٹ کو جانتے ہو نا؟ فراڈ شیٹ کو، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ، اور آپ کے اربوں روپے ان کو دیے، آپ کی محنت کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کی خون کی پیسے کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کے ٹیکس کے اربوں روپے ان کو دیے، اور آخر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، انہوں نے نواز شریف کو تو کیا پکڑنا تھا، الٹا 45 لاکھ روپیہ نواز شریف کے گھر پہ نواز شریف کو دے کر گئے۔